بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بارے میں ہمارے قرآن نے کہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر یہ نہ ہوتے، اگر اللہ حق کے ذریعے باطل کو دفع نہ کرتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین فساد سے بھر جاتی۔ ہم کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہیں، ہم مایوسی کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ نہیں، ہم پانی کے بلبلے نہیں جو چاہے مٹا کے رکھ دے، ہم راستے میں ٹمٹماتا چراغ نہیں کہ ہوا تیز چلے اور بجھا دے، ہم اصلها ثابت وفرعها فی السماء کی بنیادیں اور بلندیاں رکھتے ہیں۔ ہمارے کو مٹانے کے لیے دنیا کو مٹنا ہوگا۔ ہم اپنی طاقت سے نہیں لڑ رہے، ہم رب کی طاقت کو لے کر لڑ رہے ہیں۔ سامان سے سامان نہیں ٹکرا رہا، سامان سے سامان جنگ عظیم دوم میں ٹکرایا تھا تو جاپان کا سامان کمزور تھا، جرمن کا سامان کمزور تھا، امریکہ برطانیہ اور اتحادیوں کا سامان مضبوط تھا، تو سامان نے سامان کو شکست دے دی۔ یہ تاریخ انسانیت کی کہ جب بھی سامان سے ٹکرایا ہے تو اچھے سامان نے کمزور سامان کو شکست دی ہے۔ ہم سامان سے سامان نہیں ٹکرا رہے۔ جس طرح یہ حقیقت ہے کہ سامان سے سامان جب ٹکراتا ہے تو اچھا سامان جیتتا ہے، کمزور سامان ہارتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور اس حقیقت پر فرعون کی تباہی، نمرود کی تباہی، شداد کی تباہی، ابو جہل کی ذلت، امیہ کی ذلت، روم و فارس کی زیر ہونا، اور اس پر شاہد برطانیہ کا سورج ڈوبنا، روس کے ٹکڑے ہونا اور امریکہ کو شکست کے دھانے پر پہنچانا، یہ گواہی ہے، گواہی کہ جب بھی سامان ایمان سے ٹکرایا ہے تو سامان ہارا ہے، ایمان جیتا ہے۔ افغانستان میں سامان سے سامان نہیں ٹکرا رہا، ڈیزی کٹر پر ڈوزا کٹر نہیں ہے، ڈراؤن کے مقابلے پر کوئی نیوٹرون بم نہیں ہے، ہاں جی B-52 پر کے مقابلے پر کوئی B-55 نہیں ہے۔ وہاں سامان کے مقابلے پر ایمان ہے، ایمان ہے، اور ایمان نے کبھی شکست نہیں کھائی، سامان نے شکست کھائی ہے۔ بدر سے لے کر مالٹا کے جزیروں تک، مالٹا سے لے کر پانی پت کے مارکوں تک، پانی پت سے لے کر راجہ دہر تک، اور آج فلسطین و عراق و افغانستان و کشمیر تک سامان ایمان سے ٹکرا رہا ہے، ایمان جیت رہا ہے، سامان شکست کھا رہا ہے۔